آپ استنبول کے 5th ڈسٹرکٹ میں سمندر کی سیر کو نکلیں تو کنارے پر ایک عظیم عمارت آپ کو ماضی میں لے جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آخر اس عمارت کا قصہ کیا ہے اور آج کل کیوں انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ دراصل ترکی کی کونسل آف اسٹیٹ میں اس معاملے پر بحث ہو رہی ہے کہ استنبول کے اندر ایک عمارت مسجد بنے گی یا اس کو میوزیم بنا دیا جائے۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ کانسٹائن اول کے دور میں بنائی گئی اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر ہونے کا اعزاز بھی اس کے پاس رہا۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں شہر فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد بنا دیا، لیکن 4 صدیوں بعد یعنی 1930 کی دہائی میں اس بلڈنگ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ موجودہ دور میں گزشتہ سال صدر طیب اردوان نے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل کر دیں گے۔ ان کے اس اعلان کی دیر تھی کہ نئی بحث چھڑ گئی۔ ترکی میں قدامت پسند گروپوں کا موقف ہے کہ مسجد بنا دی جائے، تاہم اپوزیشن میں موجود سیکولر سیاسی قوتیں اس کی مخالف ہیں۔ یونان بھی کسی حد تک اس معاملے میں ترکی سے ناراض ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر کہتے ہیں ترک حکام کو خط لکھ دیا ہے۔ آئیے اب اس عمارت کی تاریخی اہمیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ بازنطینی بادشاہ کانسٹائن اول نے سن 532 میں حکم دیا تھا کہ سمندر کے کنارے عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ اس دور میں یہ بیزنٹائن کا دارالحکومت بھی تھا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ اس عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے بحیرہ روم کے اس پار سے لکڑی اور دیگر اشیاء لائی گئیں۔ جب سن 532 میں عمارت مکمل ہوئی تو یہ چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ 13ویں صدی میں یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور چوتھی صلیبی جنگ کے دوران لوٹ مار کی تو بلڈنگ کیتھولک چرچ کے پاس چلی گئی، لیکن یہ قبضہ زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا اور بازنطینی سلطنت تہس نہس ہو گئی۔ سلطان محمد دوئم جب اس عمارت میں داخل ہوئے تو نماز جمعہ ادا کی اور عہد کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کر کے مسجد بنائیں گے۔ اس حکم کے بعد معماروں نے عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کی معروف نیلی مسجد کی تعمیر تک ہایا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں نے زور پکڑا اور جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عمارت کو میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس عمارت کی مسجد یا عجائب گھر بننے میں جھگڑا کیا ہے؟ دراصل 1500 سالہ تاریخی عمارت سے لوگوں کی مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت ہے۔ قدامت پسند حلقے مسجد بنانا چاہتے ہیں، لیکن ترکی کا 1934 کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب صدر اردوان نے مشیروں کو حکم دیا ہے کہ مسجد بنانے کا طریقہ کار ڈھونڈیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے قدر دھیمے لہجے میں کہا ہے اگر یہ عمارت مسجد بن گئی تو مذاہب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی اس کی صلاحیت خاصی کم ہو جائے گی۔ تاہم صدر طیب اردوان کا دو ٹوک موقف بتاتا ہے کہ وہ امریکہ کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔